زبور کے ماننے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، تورات کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو کرسچین، جبکہ قرآن مجید کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ لیکن زبور کے ماننے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں مختلف اوقات کے اندر اپنے پیغمبروں پر نازل کی، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ لیکن اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں بھی زبور کا ذکر، اس کی تاریخ یا اس کی تفصیلات کہیں بھی جاننے کو نہیں ملیں گی۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس الہامی کتاب کو آج بھی دنیا میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک کو؟ کیا یہ اس وقت اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے؟ اس میں کیا کیا لکھا ہے یا پھر اس کے اندر کیا کیا موجود ہے؟ اس میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے پیشین گوئی کن الفاظ میں موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ آسمانی کتب میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق بھی بات کریں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، جسے سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرعون مصر کی 400 سال کی غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا، جن پر تورات یعنی پہلی مکمل آسمانی کتاب کو نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے سرائے سینائے پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے، جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اس سرائے سینا کے راستے کے اندر کوہ طور پر تورات کو نازل کیا گیا۔ سرائے سینا کے اندر 10 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو من و سلوہ کھانے کو ملا۔ بادلوں نے صحرا کی تپتی دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے ان پر سایہ کیے رکھا۔ پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح یعنی آج سے 3500 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کا۔ اس وقت فلسطین کے اندر مشرکین کی حکومت تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے نبی اور پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصہ تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 سے 252 کے اندر ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی، اور اسی وقت کے اندر فلسطینی فوج سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت بہت ہی مالی اور عسکری طور پر کمزور تھی، اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر فلسطینی فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے سب سے طاقتور سپاہی جالوت کو اگر تم میں سے کوئی شخص ہرا دے گا یا پھر اسے قتل کر دے گا تو یہ پورے کا پورا فلسطین بنا لڑائی تمہارا۔ طالوت علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرواؤں گا، وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ اس وقت بکریاں چرا رہے تھے، سامنے آتے ہیں اور ایک ہی وار سے اس کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور وعدے کے مطابق اب فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی فلسطینی فوج سے تابوت سکینہ بھی واپس لیا گیا، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، اور پھر بیت المقدس کے اندر اپنا دارالحکومت قائم کیا، جس کا نام ہے ہبرون۔ اب تک بنی اسرائیل کے اندر شریعت اللہ کا قانون تورات ہی تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل قوم
یا پھر یہودی قوم کے لیے باقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی۔ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ طور پر کسی عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ یہاں پر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکا، بلکہ آپ کے بیٹے اور اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، جن کے نام کی مناسبت سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا۔ اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز کے اندر بیان کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ زبور کی پوری کتاب بھی اللہ کی تعریف، اس کی بڑائیوں اور اس کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تاریخی پیشگوئیاں یا اخلاقیات، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس علماء نے یہ بات بتائی ہے، زبور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی پیشگوئی موجود ہے، جس کے متعلق آگے چل کر تفصیل میں بات کریں گے۔ ناظرین، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب بھی زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں ان کی آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگ جاتی۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی تھی اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے ہزاروں سالوں سے ایک نسل سے دوسری نسل تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ یہ تمام آسمانی الفاظ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے، خود تورات اور زبور کو عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں اور رسولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مقاشہ جس کے اندر شامل ہیں، ان کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا، ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر سوار رہے گی، اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ نزول کے اعتبار سے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں زبور کا دوسرا نمبر ہے۔ قرآن مجید کے مطابق زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، جبکہ مسیحی اور یہود اسے عام طور پر داؤد کا کلام یا ان کے نغمات سمجھتے ہیں۔ زبور کی کتاب 150 مزامیر پر مشتمل ہے۔ عبرانی روایات میں زبور کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ 41 مزامیر پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ 31 مزامیر پر مشتمل ہے، تیسرا اور چوتھا حصہ 17 مزامیر اور پانچواں حصہ 44 مزامیر پر مشتمل ہے۔ مزامیر 120 تا 134 اناشید سعود کہلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مزامیر تب پڑھے جاتے ہیں جب زائرین ہیکل سلیمانی کی طرف بڑھا کرتے تھے۔ مزمور 119 طویل ترین مزمور ہے جو 176 آیات
اور 8 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصے میں 22 آیات ہیں۔ ہر حصہ عبرانی حروف تہجی کے بالترتیب حروف سے شروع ہوتا ہے۔ مزمور 117 جو 2 آیات پر مشتمل ہے سب سے چھوٹا مزمور ہے۔ مفسرین اور ماہرین مزامیر کو کئی اقسام میں بانٹتے ہیں، جن میں حمدیہ، مرثیائی، شکر گزاری اور حکمت کے مزامیر شامل ہیں۔ ناظرین، پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر باندھنے والا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔ یہ سب کی عام زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو، ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اس لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت میں کچھ احکام الہی شامل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور ان کے بعد نبوت 90 اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو اسرائیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ ناظرین، اگر زبور کے متعلق باقی مذاہب کی رائے کی بات کی جائے تو اسلام میں زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے۔ زبور 4 آسمانی کتابوں یعنی قرآن کریم، انجیل اور تورات سے دوسرے نمبر پر نازل ہوئی۔ مسیحیت میں زبور کے مزامیر کو داؤد کے گیت سمجھا جاتا ہے جو انہوں نے خدا کی شان میں بنائے۔ یہ عہد نامہ قدیم کا حصہ ہیں اور اکثر مواقعوں پر پڑھے جاتے ہیں۔ زبور کو خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کو خدا کی قدرت سے داؤد علیہ السلام نے خود بنایا۔ یہودیت میں زبور تنخ کا حصہ ہے۔ اس کے کئی مزامیر داؤد علیہ السلام کے بنائے گئے سمجھے جاتے ہیں، اور کئی سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے۔ حمدیہ مزامیر کو عبادت میں پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین، زبور مزامیر کے 5 مجموعے پر مشتمل ہے۔ پہلا مجموعہ گیت 1 تا 41 تک ہے، دوسرا مجموعہ گیت 42 تا 72 تک ہے، تیسرا 73 تا 79 تک ہے، چوتھا مجموعہ گیت 90 تا 106 تک ہے، پانچواں مجموعہ گیت 107 تا 150 تک کے مزامیر پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی تصنیف و تالیف کے زمانے کا اندازہ 586 تا 1440 قبل مسیح کے درمیان کا ہے۔ اس کتاب کے زیادہ تر مزامیر داؤد علیہ السلام سے منسوب ہیں، اس لیے بعض لوگ اسے داؤد کی تصنیف بتاتے ہیں۔ بائبل کے علماء اس کتاب کے 150 میں سے 73 گیت داؤد سے منسوب کرتے ہیں، 9 کو قورح سے منسوب کرتے ہیں، 2 کو سلیمان سے منسوب کرتے ہیں، 1 کو ایتان سے منسوب کرتے ہیں، 1 کو ہیمان سے منسوب کرتے ہیں، 1 کو موسیٰ سے منسوب کرتے ہیں، 12 کو آصف سے منسوب کرتے ہیں۔ 51 مزامیر ایسے ہیں جن کی تخلیق کاروں کے نام معلوم نہیں۔ انجیل میں کتاب اعمال باب 4 آیت 25 اور کتاب عبرانیوں باب 4 آیت 7 کے مطابق مزامیر 2 اور 95 داؤد کی تخلیق بتائے جاتے ہیں۔ بعض مزامیر کے شروع میں موسیقاروں کے لیے راگ اور سور کی رہنمائی کے لیے کچھ ہدایات عبرانی زبان میں درج ہیں، جن کو کوئی واضح مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ان گیتوں اور نظموں کے مضامین کی مختلف اقسام ہیں، مثلا شخصی یا ذاتی گیت، دعائیں اور مناجات عبادت کے موقعوں کے لیے،
تاریخ سے متعلق خدا کی حمد و ثنا کے لیے، توبہ اور استغفارات کے لیے، مسیح علیہ السلام سے متعلق اور خداوند کی عظمت سے متعلق وغیرہ۔ مزمور 51 داؤد علیہ السلام کی توبہ اور استغفار سے متعلق ہے۔ مزمور 1 آیت 1 کے الفاظ تقریباً وہی ہیں جو انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصلوب ہوتے وقت اپنی زبان سے ادا کیے۔ وہ الفاظ انجیل میں کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کتاب کے کئی مزامیر یہودی عبادتوں میں بڑے احترام کے ساتھ گائے اور پڑھے جاتے ہیں۔ مسیحی بھی ان گیتوں یعنی مزامیر کو اپنے عبادتی جلسوں اور اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں اور اسے روحانیت یعنی فیض کا باعث بناتے ہیں۔ ان مزامیر کے متعلق مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کے دکھوں، خصوصاً ان کی صلیبی موت کے متعلق ہیں۔ انہی کی وجہ سے وہ آپ کے ابن داؤد کہلائے جانے کے باعث آپ کی ابدی بادشاہی اور جاہ و چشمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ کو بطور خالق کائنات پیش کیا گیا ہے۔ کائنات کو اس کی صنعت گری کہا گیا ہے اور اس کے عجائبات کی طرف بھی بہت دلکش انداز میں اشارے کیے گئے ہیں، یعنی آسمان، اجرام فلکی، زمین، سمندر، درخت، موسم، حیوانات، بھیڑ، بکریاں اور مچھلیاں وغیرہ۔ بعض مزامیر انسان کے مقام اور انجام، مسیح علیہ السلام کی عزا کشی اور صلیبی قربانی سے متعلق سمجھے جاتے ہیں۔ بعض بنی اسرائیل کے مصر کی غلامی سے نجات پانے اور ان کی صحرا نوردی اور ان کے عروج و زوال سے متعلق ہیں۔ ان سب سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نیک بندوں کو فراموش نہیں کرتا، اپنے نیک بندوں کو تنبیہ یعنی وارننگ ضرور دیتا ہے اور مصیبت سے نجات کے انتظام بھی خود کرتا ہے۔ زبور کا مزمور 23 جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ خداوند ہی میرا چوپان ہے، عام طور پر ہر مسیحی اور یہودی کی زبان پر رہتا ہے اور خطرے اور مصیبت کے وقت بکثرت پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں زبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے پیش گوئی کی۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت کے متعدد دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل جو بار بار دہرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے صحیفوں میں آپ کی آمد کے متعلق مختلف پیش گوئیاں بیان کی ہوئی ہیں اور بلا شبہ آپ ان صحیفوں میں بیان کردہ انبیاء علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا واحد مصداق ہیں۔ تاہم جس پیش گوئی کا ہم نے ذکر کیا وہ زبور کے ایک دوسرے مزمور یعنی زبور 118 میں آئی ہے۔ یہ مزمور حضرت داؤد علیہ السلام کی عین حالت حج میں کہا گیا ہے۔ اس مزمور کے کئی حصے ہیں۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہتے ہیں کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ ابتدائی آیات یعنی 1 تا 4 اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، جبکہ آخری آیت یعنی 29 میں بھی یہی حمدیہ مضمون دہرایا گیا ہے۔ یہی حمدیہ، یہ انداز زبور کی وجہ شہرت بنی۔ پھر آیت 5 سے 18 تک وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے دشمنوں نے انہیں گھیر لیا تھا اور فلسطین کی تمام قومیں ان کے خلاف ایک ہو گئی تھیں، مگر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اسی پر بھروسہ رکھا تو اللہ نے انہیں دشمنوں سے نجات عطا فرما دی۔ پھر وہ اپنے لیے اس مزمور میں ایک عظیم پیشگوئی کرتے ہیں، وہ یہ کہ اپنے تمام دشمنوں کو شکست دیں گے اور ان کے مارنے والوں کی تمام تر کوششوں کے برخلاف وہ زندہ رہیں گے اور اللہ کی حمد کرتے رہیں گے۔ کس طرح وہ ایک سخت آزمائش سے تو گزرے مگر آخرکار اللہ نے انہیں بچا لیا۔ فرماتے ہیں، میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف سے میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے خداوند پر توکل رکھنا۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی طرح آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ خداوند میری قوت اور میرا گید ہے، وہی میری نجات ہوا۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے،
خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، خداوند کا داہنا ہاتھ بلند ہوا، خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی ہے لیکن موت کے حوالے نہیں کیا۔ آیت 19 سے وہ سلسلہ کلام ہے جس میں وہ حرم میں داخل ہوتے ہوئے وہ مشہور پیش گوئی کرتے ہیں جس کا شروع میں ذکر ہوا۔ انداز سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اس سے قبل کی آیات وہ راستے میں پڑھ رہے تھے، مگر اب وہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور حرم کو سامنے دیکھ کر اللہ کو براہ راست مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں تیرے شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ اب اس کے بعد حرم کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود کو دیکھ کر فرماتے ہیں، یہ وہی پیشگوئی ہے جس کا ذکر سیدنا مسیح نے کیا۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے سے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی اس طرح کرتے ہیں، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی، یہی وہ خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے۔ قربانی کو مذبحہ کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو، تو میرا خدا ہے میں تیرا شکر کروں گا، تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اوپر لکھے ہوئے الفاظ پر پھر غور کیجئے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آیت 26۔ ہر قرینہ اس بات کا گواہ ہے کہ آنے والی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے اور یہ الفاظ حرم میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی قرینہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ابھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، یہود کی کوئی مرکزی عبادت گاہ نہیں تھی، مگر دیکھیے کہ اس مزمور میں خداوند کا پھاٹک یہی ہے۔ آیت نمبر 20 میں، اور ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی۔ آیت نمبر 26 کے الفاظ آتے ہیں، خداوند کا گھر دراصل بیت اللہ کا ترجمہ ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں بیت اللہ کہلانے والی عمارت دنیا کے نقشے پر ایک ہی تھی اور وہ حرم کعبہ تھا۔ مزید اس مزمور میں وہ قربانی اور قربان گاہ یعنی مذبحہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آیت 27، کیا یہ بات مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حج کے موقع پر حرم مکہ میں قربان گاہ اور قربانی کا زیارت سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ پھر جو پیش گوئی کونے کے پتھر کے تعلق سے بیان ہوئی وہ واضح رہے کہ بنی اسماعیل کے حوالے سے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس قوم کو دنیا نے فراموش اور رد کر رکھا ہے، مگر کل یہ حرم پاک کے کونے کے پتھر یعنی حجر اسود کی طرح مقدس اور محترم ہو جائے گی۔ ہمیں یہ بات آج عجیب لگتی ہے مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بنی اسماعیل کو عافیت اور خوشحالی کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ ناظرین، یہود و نصارہ نے بڑی کوششیں کی کس طرح اس پیشگوئی کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ قرار پائیں۔ چنانچہ یہود نے اس معاملے میں یہ کام کیا کہ اس مزمور پر سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام ہٹا دیا۔ خیال رہے کہ موجودہ زبور میں بعض مزامیر بعد میں آنے والے کے بھی ہیں۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری کے بمصداق۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت ہی نہیں رہی تو یہ پیشگوئی اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی، مگر اس پیشگوئی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دہرا کر اس کی اہمیت کو اتنا نمایاں کر دیا کہ کوئی ایسی کوشش اب مؤثر نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کلام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں بیت اللہ یا خداوند کے گھر اور قربانی اور قربان گاہ کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا کہ ہیکل سلیمانی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ خداوند کے گھر جیسے کسی الفاظ کا کوئی مسمى حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا۔
اس نے ان آیات کی یہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مزمور حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے ہی نہیں، بلکہ اس زمانے کا ہے جب یہود بابل کی اسیری سے واپس یروشلم لوٹ رہے تھے، یعنی بخت نصر یروشلم کو تباہ کر کے انہیں بابل لے گیا تھا، تو کم و بیش 1 صدی کی غلامی کے بعد سائرس یا ذوالقرنین نے انہیں اس غلامی سے نجات دلا کر دوبارہ یروشلم لوٹنے کی اجازت دی تھی۔ ایسے میں کسی نامعلوم شخص نے یروشلم میں داخل ہوتے وقت ہیکل سلیمانی کو دیکھ کر یہ مزمور پڑھا تھا، تاہم اس مزمور کا ابتدائی حصہ اس تعویل کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ وقت کے مسلسل عذاب کا نشانہ بنتے رہے اور مستقل اپنی جان بچانے کی جد و جہد کرتے رہے، اور آخرکار اپنے تمام دشمنوں پر اللہ کی مدد سے غالب آئے۔ اس کی پوری داستان بائبل میں موجود ہے۔ اس مزمور میں یہی داستان بہت اختصار سے بیان ہوئی ہے۔ اس داستان کا بابل سے لوٹنے والے لوگوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں، وہ تو خود مغلوب ہو کر عراقیوں کی قید میں تھے، جبکہ یہاں داؤد علیہ السلام یہ کھلی ہوئی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بچ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ آیت 10 سے 12۔ یہ دشمنوں میں گھرے ہوئے شخص کی للکار ہے کہ آج بہت مشکل میں ہوں، لیکن کل میں کس طرح ان دشمنوں کو صفایا کروں گا۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس کے خلاف اس طرح ساری قومیں اور قبائل اٹھ کھڑے ہوئے ہوں اور وہ تنہا اللہ کی مدد سے غالب آ گیا ہو۔ اس لیے یہ مزمور پڑھنے والی شخصیت سوائے حضرت داؤد علیہ السلام کی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، مسیحی حضرات اس کی تعویل کرتے ہیں جو آسمانی صحائف میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر پیشگوئیوں کی کرتے ہیں، یعنی ان کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نہ کہ نبی آخر الزمان۔ لیکن اول تو یہی بات کہ پیشگوئی حرم مکہ میں کی گئی ہے، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ جس آنے والے کا ذکر ہے وہ نبی عربی کے علاوہ کوئی اور ہو۔ مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انجیل میں اس کی پیشگوئی کو نقل کرنے کے بعد اس کی جو شرح خود مسیح نے کی ہے، اس کے مطابق ان کی اپنی زندگی اور ان کی قوم کسی طور پر اس پیشگوئی کا مصداق نہیں بن سکتی۔ مسیحی حضرات کہتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا مصداق مسیح ہیں، جبکہ اکا دکا وہ مسلمان اہل علم جنہوں نے اس پیشگوئی کو موضوع بنا لیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے نبی ہیں۔ راقم یہ نقطہ نظر پیش کر رہا ہے کہ کونے کا پتھر کا مصداق کوئی فرد نہیں بلکہ قوم ہے۔ یہی بات حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور میں بیان کی تھی، اور یہی چیز انجیل میں سیدنا مسیح نے بالکل کھول کر رکھ دی۔ تاہم اس کے لیے انجیل کے بیان کو بڑا سمجھنا ہوگا۔ انجیل کی کتاب متی باب 21 کی آیت 23 سے یہ واقعہ بیان ہونا شروع ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیکل سلیمانی میں کھڑے ہو کر دعوت دے رہے تھے کہ یہود سردار اور کاہن ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان پر اعتراض کرنے لگے کہ تم یہ کام کس اختیار کے تحت کر رہے ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کے کفر پر ان کو تنبیہ کی اور پھر ایک تمثیل کی زبان میں انہیں بتایا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا چاہتا ہے اور اب انہیں فارغ کر کے ایک دوسری قوم کو یہ منصب رائے دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زیر بحث پیش گوئی کی اور ساتھ میں خود اس کی شرح اس طرح کرتے ہوئے فرمایا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لا کر دے دے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کاہنوں اور فرسیسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف واضح کر دیا کہ یہاں ایک قوم زیر بحث ہے، کوئی فرد نہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ عذاب دے کر جب منصف امامت سے فارغ کر دیں گے تو پتھر یعنی بنی اسرائیل جنہیں یہود بے وقت سمجھتے تھے، کونے کے سرے کا پتھر ہو جائے گا۔ اب اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ پیشگوئی کرنے والے نبی داؤد علیہ السلام حرم میں کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر کونے کے پتھر سے مراد حجر اسود ہی ہو سکتا ہے، جو حرم کے کونے کے سرکے پر نصب اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسماعیل کی قوم
جو ایک عام پتھر کی طرح غیر اہم تھی، وہ عنقریب حجر اسود کی طرح دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہو جائے گی۔ اور پھر مسیح اس کی شرح کرتے ہیں کہ اس قوم کو وہ غلبہ اور قوت اور اقتدار ملے گا کہ یہ دنیا جس قوم سے ٹکرائے گی اسے پاش پاش کر ڈالے گی۔ کون نہیں جانتا کہ داؤد اور مسیح علیہ السلام کی یہ پیش گوئیاں کس طرح حرف بحرف درست ثابت ہوئی ہیں۔ وہ عرب جنہیں یہود حراقت سے امی کہتے تھے اور ساری دنیا جنہیں غیر متمدن سمجھتی تھی، جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کس طرح بقول حضرت داؤد علیہ السلام کے عجیب طریقے پر دنیا کی سپر پاور کے پرخچے اڑا دیے، اور جو قوم ان سے ٹکرائی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے پیروکاروں کا معاملہ یہ تھا کہ ابتدائی کئی صدیوں میں ان کے پیروکاروں پر بدترین ظلم و ستم ہوتے رہے۔ وہ کسی قوم کو کیا پیستے، دوسری قومیں انہیں پیستی رہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی قوم سرے سے اس پیش گوئی کا مصداق ہو ہی نہیں سکتے۔ مسیحی حضرات لاکھ زور لگا لیں، خود سیدنا مسیح اس پیش گوئی کی جو شرح کر کے گئے ہیں وہ ان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بلا شبہ اس پیش گوئی کا مصداق اگر کوئی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، اور ان کی قوم یعنی صحابہ کرام ہیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کریں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ ناظرین، اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ وہ تمام آسمانی کتابوں میں تحریف کی جا چکی ہے۔ قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے۔ قرآن کریم وہ آسمانی کتاب ہے جس نے انسانی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے یہ وہی قرآن مجید ہے جس کو خداوند نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور پوری تاریخ میں ہمیشہ یہ تحریف سے محفوظ رہا۔ دوسری طرف قرآن مجید کی حقانیت سے اسلام دشمن قوتیں خائف ہیں۔ غیر مسلم جہاد اور قتال سے متعلق آیات کو قرآن مجید سے حذف کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور انسانیت کا دشمن امریکہ نے قرآن مجید میں تحریف کر کے ایک نئی کتاب شائع کی ہے جس کا نام مثلث التوحید رکھا ہے۔ اس کتاب کو ابھی کویت میں بیچا اور تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ القرآن کس درجہ ناقابل تحریف اور ابدی طور پر کتاب محفوظ ہے، جس میں دراندازی کی ادنا کوشش خواہ دنیا کی نام نہاد قوت عظمیٰ کی طرف سے ہو، ایک عام مسلمان کے سامنے بے نقاب اور بے اثر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں براہ راست یا بالواسطہ دراندازی کی کوششیں نزول قرآن کے وقت سے بھی ہوئیں۔ قرآن مجید میں براہ راست یا بالواسطہ دراندازی کی کوششیں نزول قرآن کے وقت بھی ہوئیں، اور آج بھی روزانہ کی بنیاد پر یہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا یا بدل نہ سکی۔ دین اسلام الہی قوانین کا آخری، کامل اور سب سے برتر نسخہ ہے جو کامل طور سے فطرت اور انسانی عقل کے مطابق ہے اور انسان کی سعادت و کمال کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس جاوید دین کا اصل ترین ماخذ قرآن کریم ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں تحریف واقع ہوئی ہے اور وہ کتابیں اس زمانے کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتیں، لہٰذا اس زمانے میں ایسی کتاب ہونا چاہیے جو انسان کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہو۔ قرآن کریم کلام وحی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور فوراً مومنین کے ذریعے تحریری صورت میں کاغذ پر لکھا گیا اور ذہنوں میں محفوظ کیا گیا۔ اسی طرح نماز کے وقت خصوصاً ماہ رمضان میں تلاوت کے ذریعے اس کو محفوظ کیا گیا۔ عیسائیوں کی وحی صرف متعدد شہادتوں پر مبنی ہے کیونکہ اس چیز کے برخلاف جس کا بہت سے عیسائی تصور کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسی شہادت موجود نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عینی شاہد کے طور پر موجود ہو۔ افسوس، جبکہ بعض مسلمان قرآن مجید کو تحریف شدہ فکر کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس مقدس کتاب کے بعض حصہ تحریف یا حذف ہو گئے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اللہ کے فرمان پر مکمل یقین ہے اور قرآن کو امریکہ یا کسی اور کی طرف سے کبھی نہ خطرہ تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کو اگر کوئی خطرہ تھا، ہے یا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اس کے مخاطبین اور حاملین کی طرف سے ہے، جس کی شکایت خود پیغمبر قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور یوں کی: اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ سورہ فرقان۔
قرآن حکیم اللہ کا مقدس کلام ہے اور اس میں آج تک کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل نہ ہوا اور نہ ہی اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد کر لیتے اور صحابہ اکرام کو بھی یاد کرواتے اور پھر اپنے صحابہ کو لکھوا دیتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے یاد کر لیتے، تحریر کر لیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دہرایا کرتے تھے۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا اس وقت سے اب تک ہمیشہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رہی ہے جنہوں نے پورا قرآن مجید لفظ بالفظ حفظ کیا۔ اس میں سے تو بعض نے 10 برس کی عمر سے پہلے سارا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس دوران میں اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ حفظ و حفاظت کی یہ خوبی صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے اور دنیا کی کوئی اور کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں۔ قرآن مجید جو 14 صدیاں پہلے نازل کیا گیا تھا، اس میں ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو حال ہی میں سائنسدانوں نے دریافت کیے ہیں یا انہیں تجرباتی طور پر ثابت کیا گیا ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ کہ قرآن مجید کو کسی نبی یا کسی اور انسان نے تصنیف نہیں کیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔